پپو نے نمبر ملایا تو ایک لڑکی کی آواز آئی، آپ کے پاس بیلنس نا کافی ہے۔ پپو، بس جانے من، تم سے بات ہو جاتی ہے، یہی کافی ہے۔ No. ایک صاحب ڈاکخانہ گئے اور پوسٹ ماسٹر سے کہنے لگے، میری بیوی گم ہو گئی ہے، میری مدد کریں۔ پوسٹ ماسٹر، اندھے، پولیس اسٹیشن جاؤ، یہ ڈاکخانہ ہے۔ آدمی، معاف کیجیے گا جناب، خوشی میں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں۔ شوہر نے مولوی سے سنا کہ بیوی کے کھانے کی تعریف کرنے سے بیوی کا دل خوش ہوتا ہے اور وہ دل لگا کر گھر کے کام کرتی ہے۔ شوہر گھر آیا، بیوی نے کھانا دیا۔ شوہر نوالا منہ میں ڈالتے ہی بولا، واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا مزیدار دال پکائی ہے۔ آج بیوی کے پاس بیلن پڑا ہوا تھا، اٹھا کے شوہر کے سر پر مارا اور بولی، 10 سال ہو گئے ہیں ویاہ نو، آج تک میرے کھانے کی کدی تعریف نہیں کی تھی۔ آج ہمسائے نے دال کی بھیج دی تھی، تیری تعریفیں ہی نہیں مک دیا۔ No. سردار جی کی شادی ہوئی اور ہنی مون منانے کشمیر چلے۔ جب ایئرپورٹ پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ سردار جی بیوی کہاں ہے؟ سردار جی کہنے لگے، وہ گھر پر ہے، اس نے کشمیر دیکھا ہوا ہے۔ بیٹی، میں ماں بننے والی ہوں۔ ماں کمینی، کہاں جا کر منہ کالا کروا کر آئی ہو؟ کس کا بیٹا اپنے پیٹ میں لے کر آ گئی ہو؟ کس کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر کے آئی ہو؟ پڑھنے کی عمر میں کہاں پر اپنے باپ کا نام مٹی میں ملا کر آئی ہو؟ بتا ورنہ میں تیرا سر دیوار میں مار دوں گی۔ بیٹی روتے ہوئے بولی، امی اسکول میں فنکشن ہے اور ڈرامے میں ماں بننے والی ہوں۔ No. ایک پٹھان، پنجابی اور بلوچی تینوں فوجی میں بھرتی ہونے کے لیے چلے گئے۔ کمانڈر نے کہا کہ ہم سب سے پہلے آپ کی بہادری جانتے ہیں، ہم آپ کو سامنے کھڑا کر کے پیچھے سے توپ کا گولہ چلائیں گے، جو اس کی آواز سن کر کھڑا رہا وہ فوج میں سلیکٹ ہو جائے گا۔ کمانڈر نے تینوں کو سامنے کھڑا کر کے پیچھے سے توپ کا گولہ چلایا تو پٹھان اور بلوچی دونوں بیٹھ گئے اور پنجابی کھڑا رہا۔ پٹھان اور بلوچی بہت زیادہ حیران ہوئے کہ پنجابی تو بہت بہادر نکلا۔ جیسے ہی پٹھان نے پنجابی کو ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ پنجابی کھڑے کھڑے ہی مر گیا ہے۔ No. ایک آدمی نے شاپر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا۔ ایک پولیس والے کو شک پڑا تو وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ کافی دیر کے بعد پولیس والا اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس آدمی نے پوچھا، جناب میرا قصور کیا ہے؟ کانسٹیبل، تم نے چوری کی ہے اور اس شاپر میں چوری کا مال ہے۔ آدمی، جناب اس میں میری بیوی کے کپڑے ہیں۔ کانسٹیبل، تو تم بھاگ کیوں رہے تھے؟ آدمی، میں تو اس لیے بھاگ رہا تھا کہ کہیں میرے گھر پہنچنے سے پہلے فیشن ہی نہ بدل جائے۔ میاں بیوی میں بحث چھڑ گئی کہ ان کا بیٹا زیادہ پیار کس سے کرتا ہے۔ طے پایا کہ چھپ کر بچے کو پتھر مارتے ہیں۔ اگر بچہ بولا ہائے امی تو امی جیتی، اور اگر بولا ہائے ابو تو ابو جیتا۔ اس کے بعد درخت کے پیچھے چھپ کر بچے کو پتھر مارا تو بچہ بولا، اوئے کون بغیرت ہے کمینہ، کوئی سامنے تو آئے۔ گھر والوں نے شادی کے لیے بڑا تنگ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شادی ایسی لڑکی سے کروں گا جس نے کبھی کوئی بیوٹی کریم استعمال نہ کی ہو۔ یقین جانو آج تک آوارہ بیٹھا ہوں۔ No. پٹھان اور عربی، خان تم کو اگر گرمی لگے تو کیا کرتے ہو؟ خان، اے سی والے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ عربی، اگر اور بھی زیادہ گرمی لگے تو کیا کرتے ہو؟ خان، تو میں اے سی کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں اور کسی کو ہوا تک نہیں آنے دیتا۔ عربی، اگر اور زیادہ گرمی لگے تو؟ پٹھان، تو پھر ہم اے سی چلا لیتے ہوں۔ No. ٹرین سے ایک سواری نے ٹویٹ کر کے شکایت بھیجی، باقی سہولتیں بھلے نہ بڑھائیں پر ٹوائلٹ میں لوٹے کی چین کی لمبائی اتنی اور بڑھا دیں کہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ ریلوے کی طرف سے رپلائی آیا، لوٹا چین سے بندھا ہوا ہے، آپ نہیں، منزل مقصود کو تھوڑا آگے کھسکا لیں۔ سردار، یار مجھے آج ایک عجیب سا میسج آیا ہے اور میرا موبائل ہی بند ہو گیا۔ پٹھان، ایسا کون سا میسج تھا؟ سردار، بیٹری لو۔ پٹھان، مجھے سینڈ کر، سب کو تنگ کرتے ہیں۔ No. ایک سردار نے اخبار میں اشتہار دیا کہ میرے پاس ایک ایسی پروڈکٹ ہے جسے پہن کر آپ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، قیمت صرف 3000 روپے۔ ایک لڑکی نے 3000 بھیج دیا۔ 2 دن بعد TCS والا ایک پیکٹ دے گیا۔
लड़की ने खुशी खुशी पैकेट खोला तो अंदर से बुरखा निकला, वो भी टोपी वाला। No, 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 no. बीवी, मुझे एक नया सूट खरीदना है। शौहर, तुम्हारी अलमारी तो कपड़ों से भरी पड़ी है। बीवी, अरे वो तो सारे मोहल्ले की औरतें देख चुकी हैं। शौहर, तो फिर सूट क्या लेना है, मोहल्ला ही बदल लेते हैं। पप्पू दुकानदार से, अंकल मुंह गोरा करने वाली क्रीम है? दुकानदार, हाँ बेटा क्रीम है। पप्पू, तो लगाते क्यों नहीं हो, मैं आपको देखकर डर जाता हूँ। एक मच्छर लड़की गांव से उड़कर मौलवी की लस्सी में जा गिरा। मौलवी ने मच्छर को बाहर निकाला और बोला, कंजरा मजे ओथे ते गुस्सल एथे। पठान ने कंजूस सरदार से कहा, अरे क्या हो गया, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? सरदार ने कहा, नन्हे ने आज नया जूता पहना था। मैंने उसे कहा कि एक की बजाय 2 सीढ़ियाँ चढ़ो ताकि जूते का तला कम घिसे, लेकिन वो कम वक्त 2 की बजाय 3 सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि पतलून ही फट गई। No, 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 no. पठान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया और आहिस्ता से बोला, मेरे दिल में एक बात है मगर कहते हुए घबराता हूँ। लड़की, कह भी दो ना प्लीज। पठान, तुम्हारे पास निस्वार है? एक पठान डॉक्टर बन गया। पठान ने पहला ही ऑपरेशन किया तो मरीज मर गया। पठान ऑपरेशन करके बाहर आया, आसमान की तरफ मुंह करके बोला, या अल्लाह, पहला तोहफा भेजा है, कबूल फरमाना। एक पठान लंदन में डबल स्टोरी बस पर बैठा। कंडक्टर ने पठान को ऊपर भेज दिया। वो भागता हुआ नीचे आया और कहा, मरवाओगे क्या, ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। No, 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 no. फकीर सहरी के वक्त शेख के घर गया और आवाज़ लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख उसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और बोला, ए घर अल्लाह दाए। एक सरदार खौफजदा होकर बीमार हो गया। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? सरदार जी, यार कल मेरे क्लास वालों का इंतकाल हो गया। तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? सरदार, यार उसका रोल नंबर 45 था और मेरा 46 है। No, 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 no. एक लड़की मोटरसाइकिल पर कहीं जा रही थी। पुलिस वाले ने रोक लिया और बोला, आपने हेलमेट नहीं पहना, आपका चालान होगा। लड़की बोली, देखो भाई, जायज़ पैसे लगाना, मैं यहाँ से ही चालान करवाती हूँ हमेशा। No, no, no. बेटा, मम्मी आप तो कहती थी कि परी उड़ती है, फिर साथ वाली आंटी नबीला क्यों नहीं उड़ती? मम्मी, बेटा वो परी नहीं बेटा, लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। मम्मी, ले पुत्र, फिर आज उड़ेगी तेरे नाल, तेरा प्यो भी उड़ेगा। No, 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 no. आज मैंने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा 65 के जग में क्या हुआ था? अम्मा बड़ी मासूमियत से कहने लगी, मेरा बड़ा मुंडा। No, 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 no. पप्पू एक होटल में दूध पीने गया। दूध पीने के बाद पप्पू ने दुकानदार को कहा कि इस दूध में तुमने चीनी नहीं डाली। दुकानदार, माफ़ करना भाई, चीनी डालना भूल गया। पप्पू, अच्छा, मुझे थोड़ी चीनी दो। चीनी मुंह में डालकर खा गया। अचानक फिर ज़मीन पर लेटकर इधर उधर करवट लेने लगा। दुकानदार परेशानी में आलम में, शायद दूध में जहर वाली छिपकली चली गई है। उसने दूध वाला सारी कढ़ाई बाहर फेंक दी। पप्पू उठा और जाने लगा तो पीछे से दुकानदार ने आवाज़ दी। पूछा, क्या हुआ था? पप्पू ने इत्मीनान से जवाब दिया, जी कुछ नहीं, मैं तो चीनी मिक्स कर रहा था। No, 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 no.